وہ خاتون حضور نے کہا لے جاؤ دلہن کو لگا دینا، اور اس کے بعد پھر وہ خوشبو عطر مصطفیٰ کی جو پسینے کی شکل میں دلہن کو لگا دیا۔ پتہ ہے کیا وہ حدیث پاک میں آتا ہے، دلہن تو مہکی، پورا گھر مہکا، جتنے بچے پیدا ہوئے سب مہکتے ہوئے پیدا ہوئے۔ میرے امام کہتے واللہ جو مل جائے، امام اہل سنت کی یہی خصوصیت ہے، یہ نہیں کہا مل جائے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ کتنا بھی قیمتی تر گھر میں رکھو گے مہکو گے نہیں، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کا معجزہ ہے۔ امام کہتے واللہ، اللہ کی قسم کھا کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ حضور اتنے خوبصورت، کس کس ادا کا ذکر کریں۔ ایک بھینگا اٹھا چند دن پہلے اور وہ میرے نبی کو گالیاں دینے لگا، اس سے کہو تیری اوقات دیکھ۔ لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول کیوں پیدا ہوتے ہیں، دیکھا کبھی کوئی خبیث اٹھتا ہے وہ منہ کھول کر کے گالیاں بکتا ہے حضور کو، کبھی کوئی خاکے بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے میرے نبی کی توہین کرتا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا یہ گستاخ کیوں پیدا ہوتے ہیں، میں نے کہا جب جب زنا ہوتا رہے گا تب تک گستاخ پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو کافر ہونا الگ بات ہے، گستاخ ہونا الگ بات ہے۔ ہر کافر گستاخ رسول نہیں ہوتا، ہر کافر گستاخ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر گستاخ کافر ہوتا ہے۔ تو جب مائیں خطا کرتی ہے، بلکہ اپنے ذوق کے مطابق کہوں، جس کی ماں نیک نہیں ہوتی اور جس کا باپ ایک نہیں ہوتا وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ اگر مائیں شریف ہو جائے، مائیں کسی مذہب کا ہو، چند دنوں پہلے ایک نے منہ کھول کے بکا نا لوگ درد میں ہیں، میں کہا کیوں درد میں ہو، نطفہ ناتحقیق ہے، گالی نہیں دے رہا ہوں، حقیقت قرآن نے کہا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، پیارے جو تیری بے ادبی کر رہا ہے وہ باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کافر بھی ہوگا لیکن ہوگا باپ کا بیٹا تو حضور کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ بے شمار کافر ہے، بے شمار کافر ہے، لیکن کوئی حضور کی توہین نہیں کرتا۔ ہر کافر توہین نہیں کرتا، کون منہ کھولتا ہے؟ مائیں خطا کرتی ہے تب۔ اب پتا چلا یہ جو کمروں میں بیٹھ کر گالیاں دیتے نا میرے نبی کو، یہ نبی کو گالیاں نہیں دیتے، یہ بتاتے ہیں کہ شجرہ کیا ہے، یہ بتاتے ہیں اولاد کس کی ہے، ورنہ نبی کی توہین کوئی ایسے تھوڑی کرتا ہے۔ کافر بھی ہو کر توہین، دیکھو فاروق اعظم مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے پہلے نا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن حضور کی توہین بھی نہیں کی، حضور کے مشن کے خلاف تھے لیکن توہین نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسب صحیح ہو توہین نہیں ہوتی، نسب سچا ہو توہین نہیں ہوتی۔ تو بس آپ سے کہنا چاہتا ہوں پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ نبی کی تعریف کی توفیق سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ اپنی ماؤں کو دعائیں دو، ماں بہت احتیاط سے گزری ہے اسی لیے عشق رسول کی دولت نصیب ہوئی۔ اپنی ماؤں کو دعائیں دو، بڑی احتیاط سے گزری ہے، بڑی پاک دامنی سے گزری ہے، اسی لیے نبی سے وفا نصیب ہوئی ہے، ورنہ ہر کوئی نبی سے وفا نہیں کر سکتا۔ بہرحال میری گفتگو کا عنوان وہ نہیں عرض کر رہا تھا کتنے حسن والے میرے آقا کہ دلہن کو پسینہ مل جائے نسلیں میں کچھ، اتنے خوبصورت تھے۔ مولا کائنات کہتے ہیں اگر دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے، دیوار کے سامنے، تو دیوار حضور کے چہرے میں نظر آتی تھی۔ چاند اور سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے، چاند اور سورج حضور کے، چاند کے سامنے کھڑے ہو جائے تو چاند
سورج کے سامنے کھڑے ہو جائے تو سورج حضور کے گالوں میں تیرتا ہوا نظر آتا تھا. دیکھنے والا دیکھتا اور حیران رہ جاتا, کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. لیکن جب میرے آقا کو دور سے دیکھتا تو ڈر جاتا حضور کا حسن دیکھ کر, لیکن جب قریب آتا تو حضور کا دل سے دیوانہ ہو جاتا. صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو محبوب کو اتنا حسن دے رکھا تھا کہ لوگ حضور کا حسن دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے. اسی لیے مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اگر اسی پہ بات کروں تو بہت بات ہو سکتی ہے, لیکن گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. اگر لوگ حسن کی بنیاد پر کسی سے عشق کرتے ہیں تو بتاؤ کیا حضور سے زیادہ بھی کوئی حسن والا دیکھا؟ مولا کائنات تو کہتے ہیں حضور سے زیادہ حسن والا میں نے نہیں دیکھا. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اگر اس کا ترجمہ کریں تو امام اہل سنت کا یہ شعر پڑھ سکتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور اتنے حسن والے تھے, اللہ اکبر. حضور کا حسن اتنا تھا, آؤ آؤ حضور سے پیار کرو, آؤ حضور سے عشق کرو, اس لیے کہ ان سے زیادہ کون حقدار ہے. اللہ اکبر. اگر علم کی بنیاد پہ کسی سے عشق کرتے ہو تو ان سے بڑا عالم کون ہے. اللہ اکبر. اتنا علم فرماتے ہیں صحابہ کرام. ایک بار حضور نے فجر پڑھائی, ظہر تک کے بیان کیا, ظہر پڑھایا, عصر تک بیان کیا, عصر پڑھایا, مغرب تک بیان کیا, حتیٰ کہ دن بھر میں میرے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے سارے حالات بیان کر دیے. اللہ اکبر. اگر ان سے زیادہ علم والا کوئی ہو تو بتاؤ, کوئی ان سے زیادہ علم نہیں رکھتا. ان کا علم تو اتنا ہے, لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ ساری کائنات کا علم جمع کیا جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کے سامنے پوری کائنات کا علم ایسا ہے جیسے کروڑوں سمندر کے سامنے ایک قطرہ رکھا ہوا ہو. اتنا علم حضور کا علم ہے. ساری کائنات کا علم قطرے کی طرح ہے اور حضور کا علم سمندروں کی طرح ہے. اتنا علم میرے آقا کے پاس ہے. اور اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے عشق کیا جاتا ہے, ان سے زیادہ اخلاق والا کون ہے. جان کے دشمن فتح مکہ کے دن کھڑے ہیں اور پھر اللہ اکبر میرے آقا فاتحانہ شان سے جب مکے میں داخل ہوتے ہیں, لوگ سوچتے ہیں ابھی لوگوں کی گردنیں اڑے گی, ابھی مکے میں خون کی ندیاں بہے گی. لیکن قربان جب میرے آقا فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ہیں, الیکشن ہونا اگر کسی محلے میں ایک پارٹی ہار جائے دوسری جیت جائے تو جیتنے والا دوسرے دن سے کیسا بدلہ لیتا ہے. کارپوریٹر بن کر یہ حال ہے. میرے آقا تو مکے کے فاتح بن کر کے گئے تھے اور جان کے دشمن سامنے کھڑے تھے, جان کے دشمن, اور سوچ رہے تھے اشارے ابرو ہوگا, گردنیں اڑے گی, خون کی ندیاں بہے گی. لیکن کوئی ایسا بھی عدلیہ دیکھا ہے, کوئی ایسی بھی عدالت دیکھی ہے, کوئی ایسا بھی جج دیکھا ہے, کوئی ایسا بھی تاجدار دیکھا ہے جو مجرم سے خود پوچھے بتا تیری سزا کیا ہے. جو مجرم سے خود پوچھے بتا تیری سزا کیا ہے. میرے آقا نے پوچھا بتاؤ تمہارے لیے کیا فیصلہ کروں. انہوں نے کیا کہا, آپ کریم ہیں, آپ کریم ہیں اور آپ سے کرم ہی کی امید ہے. آقا نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. ہے کوئی ایسا اخلاق, ہے کوئی ایسا کردار جو جانوروں کے حقوق بتائے, جو چڑیوں کے حقوق بتائے. حضور کو گالی دینے والوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دہشت گردی کی بات کرتے ہو, تم نے پڑھا کیا ہے, تمہیں پتا کیا ہے میرے نبی کی شان. آؤ میرے نبی کی شان دیکھو. آقا ایک لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں, ہے کوئی ایسا اخلاق والا تو بتاؤ. ایک لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک کتیا کتے کی مادہ کتیا زمین پہ لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. میرے آقا نے اس لیٹی ہوئی کتیا کو دیکھا اور صحابہ سے کہا رستہ بدل دو, رستہ
بدل دو, تم اس کے قریب سے جاؤ گے تو یہ ڈر کے بھاگ جائے گی, اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. راستہ بدل دو تاکہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹنے پائے. جو کتیا کے بچوں پر اتنا کرم کرتا ہو وہ انسانوں کے بچوں پر کتنا کرم کرتا ہوگا. اللہ اکبر. اگر بات آئی ہے تو مجھے ایک بات ان کے اخلاق پر اور یاد آ گئی ہے, آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف سمیٹنے کی کوشش کروں گا. لیکن تمہید میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر ان کے اخلاق کیا تھے؟ لوگ جو ان کے معجزے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے, وہ ان کے اخلاق دیکھ کر مسلمان. ہم بھی کچھ اخلاق سیکھیں. بڈھے ماں باپ کو ستانے والوں, اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں, ماں باپ کو گالیاں دینے والوں, اگر حضور سے عشق ہے نا عشق, تو فلموں کے ہیروں کو دیکھ کر زندگی کا طریقہ مت سیکھو, سیریل کے اداکاروں کو دیکھ کر زندگی کا طریقہ مت سیکھو, حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو. آئیڈیل حضور ہے, نمونہ حضور ہے. روایتوں میں آتا ہے, جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک دن حضور کے دل میں خیال آیا, آج کوئی کام نہیں ہے, اس وقت میں لمبی نماز آج پڑھوں گا. مصروفیتیں رہتی ہے, یہ کام وہ کام وہ کام, رات ہو گئی, سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. حضور علیہ السلام کو آج کوئی کام نہیں, روزانہ ہی نماز پڑھتے ہیں, پوری رات عبادت کرتے ہیں, لیکن آج یہ تھا کہ لمبی نماز پڑھی جائے گی. حضور نے نیت کی, نماز شروع کی, تلاوت قرآن شروع کی. ایک عام انسان قرآن پڑھتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے نا, جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے. میں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں رک جاتے. جب جانے داؤد مصطفیٰ جانے رحمت کلام خدا پڑھتے ہوں گے, ارے جس کی آواز کو سننے کا مشتاق خود خدا ہو, قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. حضور نے تلاوت شروع کی. مدینہ منورہ کا سناٹا, رات کی سیاہ چادر رات نے اہل مدینہ کے سروں پہ ڈال دی. سونے والے سو رہے تھے, مصلوں پہ رونے والے رو رہے تھے. رات کی سیاہ زلفیں اہل مدینہ کے سروں پہ تن گئی تھی. قدسیان فلک آسمان سے اجازت لے کر, درودوں کے گجرے لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز میں حاضری کی تمنا چاہتے ہوں گے. ایسے میں سناٹا ٹوٹا اور کسی بچے کے رونے کی آواز آئی, کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. حضور نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دی, نماز مختصر کر دی. اللہ اکبر. نماز مختصر کی جا رہی ہے کس کے لیے؟ ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر. بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کی جا رہی ہے. یہاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں سب کچھ نماز ہی ہے, واللہ نماز اہم الفرائض ہے, نماز افضل العبادات ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا. بے نمازی کو کہیں پناہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ماں کو ستاؤ, نماز پڑھو سب معاف, سود کا دھندا کرو, نماز پڑھو سب معاف, لوگوں کا مال لے کر کھا جاؤ, نماز پڑھو سب معاف, پڑوسیوں کے حقوق تلف کرو, نماز پڑھو سب معاف, بیوی پہ ظلم کرو, نماز پڑھو سب معاف. یہ تمہاری خام خیالی ہے, خود فریبی ہے, شیطان فریبی ہے. کس نے کہا نماز پڑھو سب معاف؟ ارے نماز ہوگی تو سب معاف ہوگا. جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے اس کی نماز کیسی؟ جو بیوی پہ ظلم کرے اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی. جس سے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس کے سجدوں کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھو سب معاف؟ نماز ہوگی لیکن مسجد جانے سے پہلے ماں باپ کا چہرہ دیکھ. اگر ماں باپ راضی ہے تو نماز قبول ہے, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تیری نماز تیرے منہ پہ پھینک ماری جائے گی. یاد رکھنا اگر کسی کا لے کے ہڑپ کر لیا ہے تو تیری نمازیں تجھے کام نہیں آئے گی. اس لیے یہ مت سوچنا نماز پڑھو سب معاف. نماز کی جگہ نماز کام آئے گی, حقوق کی جگہ حقوق کا جواب دینا ہوگا. بہرحال ہو یہ رہا تھا, ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر آقا نے نماز مختصر کر دی. امتی کی نماز نہیں ہے, نبی کی نماز ہے. نماز مختصر کر دی, جلدی سے سلام پھیرا اور جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی حضور اس طرف چل پڑے. جس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی اتفاق وہ گھر کسی مسلمان کا گھر نہیں تھا.
ایک یہودن کا گھر تھا، یہودن۔ نبیوں کے سب سے بدترین دشمن اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ یہودی لوگ ہیں۔ بدترین قوم پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس کی مذمت بیان ہوئی وہ یہودی ہے۔ یہودیوں سے ہوشیار رہنا، یہ بڑی بھیانک قوم ہے، بدترین قوم ہے، اللہ کا ان پر غضب ہوا ہے۔ یہودی کا گھر، بچے کے رونے کی آواز، اس سے پہلے کہ آگے ہوا کیا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور ایک یہودی کے بچے کے رونے کی آواز کو سن کر اتنے بے چین ہوئے کہ نماز مختصر کر کے چلے گئے آواز کو چپ کرانے کے لیے۔ یہاں تو مسلمانوں کے بچے رو رہے ہیں، یہودیوں کے نہیں، بھوک سے رو رہے ہیں، غربت سے رو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، بستروں پہ کروٹیں بدلتے ہوئے رو رہی ہے، آہیں بھر رہی ہے، ان کے تکیے آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں ان کا خیال ہے؟ سوچو عاشقان رسول کہلانے والوں، ایک یہودی کا بچہ روئے تو حضور اتنا تڑپتے ہیں، جب مسلمان روتے ہوں گے تو حضور کی تڑپ کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ اور حضور یہودی کے بچے کی رونے کی آواز کو چپ کرانے کے لیے پہنچ گئے گھر تک۔ ہم مسلمان ہو کر کتنے آنسو خشک کرنے نکلے، کتنوں کے آنسو پوچھنے نکلے، کتنوں کے آنسو بند کرنے نکلے۔ یہی نا بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، پھر کہتا ہوں، میں خانقائی سما کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جب تم عرس کرتے ہو، عرس، تو قوال اور قوالن کا مقابلہ کراتے ہو اور ان پر پیسے ہزاروں ہزار لٹا دیتے ہو، جبکہ تمہارے پڑوس میں ایک یتیم بچی شادی کے لیے سسک رہی ہوتی ہے، اس کا تکیہ اس کے آنسوؤں سے روزانہ تر ہو رہا ہوتا ہے، تمہیں اپنی عیاشیوں کی فکر ہے، اس غریب کے آنسوؤں کی فکر نہیں۔ اگر قیامت کے دن میرے نبی نے اس غریب کے آنسوؤں کے متعلق سوال پوچھا تو تم اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے شمار ایسے غریبوں کے بچے ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، جن کے پاس صلاحیت ہے، وہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے، پیچھے ہو جاتے۔ کبھی تم نے ان کو پڑھانے کی کوشش کی؟ ہزاروں روپے کی سگریٹ پی کر کے آگ لگا دیتے ہو، شادیوں کے اندر پٹاخے پھوڑتے ہو، یہی تمہارا عشق رسول ہے؟ یہی محبت رسول ہے؟ انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے اتنے روپے کا ریچارج کرتے ہو جتنے روپیوں میں ایک غریب کا مہینے کا راشن آ سکتا ہے۔ کبھی ہم نے ان غریبوں کی فکر کی؟ اللہ نے دولت صرف ہمارے نفس کی تسکین کے لیے ہمیں نہیں دی ہے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، کسی کے کام آؤ، کسی کی مدد کرو، کسی کی امداد کرو، لیکن ہم تو یہ کریں گے نہیں۔ انٹرنیٹ پر ہزاروں روپے، لوگ کہتے ہیں مسلمان غریب ہے، میں کہتا ہوں جتنے پیسے مسلمان انٹرنیٹ پر خرچ کرتے ہیں نا، اگر اتنے روپے تعلیم پہ خرچ ہوں تو سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم مسلمانوں کی قوم ہو، لیکن نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ پیروں کی قبروں پر 1-1 لاکھ روپے کی چادر چڑھائی جائے گی۔ میں مخالف نہیں ہوں، میں خود چادر چڑھانے والا آدمی ہوں الحمدللہ، لیکن آپ سے کہتا ہوں میرا پیر اگر انتقال کر گیا ہے تو میرا عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا، ٹھیک؟ اب جنت میں گیا تو اللہ نے اس کو جنت کا لباس بھی پہنا دیا۔ میں 1 لاکھ کی نہیں 1 کروڑ کی چادر لے جاؤں، جنت کی چادر کے برابر ہو سکتی ہے وہ؟ تو جب اس کو جنت کی چادر مل گئی تو میری 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ 1 لاکھ کی مت ڈالو، 100 روپے کی چادر ڈال دو، اور جتنے پیسے بچتے ہیں وہ چادر کی بچت کے پیسے یتیم اور بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے میں خرچ کر دو۔ پیر جتنا اس چادر سے خوش ہوں گے اس سے زیادہ ان چادروں سے خوش ہوں گے، اس لیے کہ قبروں کو اتنی چادروں کی ضرورت نہیں ہے جتنی بیواؤں کو چادروں کی ضرورت ہے، جتنی یتیموں کو۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔
ہو سکتا ہے آپ کلول والوں مجھے جانے کے بعد گالی دو گے، شوق سے دے لینا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اتنے لوگ دیتے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اور ایک دن مجھے اپنے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اور اللہ سے پہلے قبر میں اپنے نبی کو مجھے منہ دکھانا ہے۔ آپ نے بولنے کے لیے بٹھایا ہے نا مجھے، تو میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ میرا منہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور فلاں پیر کا منہ دیکھو اور جنت میں جاؤ۔ منہ دیکھ کر جنتیں نہیں ملتی، جن کے منہ دکھا کر تم جنتیں بانٹتے ہو نا، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ جب نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، تو برے کرتوت کی بنیاد پہ تمہارے اسٹیج پہ بیٹھنے والے جہنم میں نہیں جا سکتے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، کرتوت اچھے نہیں تھے۔ یہ باتیں لوگوں کو تلخ لگتی ہیں۔ امین القادری نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا قرآن کے خلاف کہا ہو تو بتاؤ، اگر قرآن کے مطابق ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ جب نبی کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، تو تم کون ہو؟ کرتوت اچھے کرو، اعمال اچھے کرو، حضور سے وفا کرو، حضور کا دل مت دکھاؤ۔ یہ جو تم نے جہیز کی لعنتیں شروع کر رکھی ہے نا، اور جہیز کی لعنت کی بنیاد پر تمہاری بیٹیاں جو خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے، قیامت کے دن صرف ان سے حساب نہیں ہوگا، تم سے بھی ہوگا۔ جو خودکشی کر رہے ہیں میں ان کی تائید نہیں کرتا، وہ بھی جہنم مول لے رہے ہیں، لیکن یہ جہیز کی لعنت، اتنا جہیز، اتنا جہیز، اتنا جہیز، یہ کون ختم کرے گا؟ کیا عشق رسول کے دعوے دار جو اپنے نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ نوجوان یہ عہد نہیں کر سکتے کہ گجرات میں ہم ایسی شادیاں رچائیں گے کہ کتنا بھی مالدار سسر ہوگا، ہم کہیں گے ہم صرف دلہن لے جائیں گے، دلہن کے ساتھ کچھ نہیں لے جائیں گے، تاکہ مدینہ منورہ کی شادیوں کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ یہ شروعات ہو سکتی ہے، کسی کو تو شروع کرنا پڑے گا، آغاز کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا۔ آغاز اگر کوئی کہے گا نا نہیں یار میں مالدار ہوں میری بیٹی کو دوں گا، تو کہا شادی پہ مت دینا، 50 دن کے بعد جو دینا ہے دینا، لیکن شادی کی نحوست ختم کرو جو جہیز کی لعنت کی شکل میں شروع کر رکھی۔ ایک بیٹی صرف مسلمان باپ کی بیٹی نہیں ہوتی، ایک بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے ان بیٹیوں کی جو جان بچائی ہے نا، میرے نبی نے جو ان بیٹیوں کی جان بچائی ہے، اتنے سستے میں نہیں بچائی۔ طائف کی وادیوں میں میرے نبی کو پتھر مارے گئے تھے، احد کی وادیوں کے اندر میرے نبی کے دندان شہید کیے گئے تھے، تب ان بیٹیوں کی جان بچی تھی۔ جب یہ بیٹیاں خودکشی کرتی ہوگی تو قبر انور میں میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کوئی تو امت کے لیے کھڑا ہو، کوئی تو امت کے مفاد کی بات کرے۔ جو بہو ڈھونڈنے نکلنے والے، میری ان سے گزارش ہے، پہلی شرط یہ رکھو ہم دلہن کے سوا کچھ نہیں لے جائیں، جس کو دینا ہے 50 دن کے بعد دے، دینے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، شادی کے نام پہ نہیں لیں گے، بائیکاٹ کرو۔ کیا کچھ جوان یہ آج عہد کر سکتے ہیں اپنے نبی کے نام پہ کہ وہ شادی کریں گے تو صرف دلہن لائیں گے، کچھ نہیں لائیں گے؟ کچھ لوگ کر سکتے ہیں یہ ارادہ؟ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اعلان کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بتائیں ذرا بتائیں اس اپنے نبی کے نام پہ کون یہ وعدہ کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں چلے جن کی شاد بہت سارے جو شادی شدہ ہے، اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کون جہیز نہیں لائے گا؟ یہ ہوگا انشاءاللہ۔ باپو بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کے 4 بیٹے ماشاءاللہ، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ ہاں یہ ہمیں شروع کرنا ہوگا۔ چلے بات دور نکلی، بات سمیٹتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پہنچے اس یہودی کے دروازے پہ، رو رہا تھا نا بچہ، یہی بات چل رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ رہا کریں، اس لیے کہ میری عادت ہے پیسنجر گاڑی کی طرح میں ذرا رکتے رکتے چلتا، حالانکہ یہ تقریر کے فن کے خلاف ہے۔ مقرر کو چاہیے کہ وہ جو بات کرے سیدھی کرے، ادھر ادھر نہ رکے، لیکن میں آپ کو بتا دوں میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں دل جلا آدمی ہوں، میں صرف چیخنا جانتا ہوں، آہو فغاں کرنا جانتا ہوں، اس لیے کہ خوشی کے موقع پہ فن بتائے جاتے ہیں۔ جب قوم کا سب کچھ لٹ رہا ہو تو میں کون سا فن پیش کروں؟ ویسے میں کوئی فن جانتا بھی نہیں ہوں، صرف دکھڑا لے کر امت کا آپ کے پاس آتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
بس اتنا ہے، اس لیے ذرا رکتے رکتے چلنے کی عادت ہے، لیکن آپ میرے ساتھ رہا کریں۔ ایک یہودی کا بچہ رو رہا ہے، حضور دروازے پہ گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے میرے نبی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا خوبصورت نام ہے محمد۔ اللہ نے نام ایسا رکھا ہے کہ اس نام پر نہ اوپر نقطہ ہے نہ نیچے نقطہ ہے، نقطوں کا بوجھ بھی میرے محبوب کے نام پہ آ جائے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزو پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی حورے لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر رنگت رچا جا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ نام اتنا اچھا ہے، نام والا کتنا اچھا ہوگا۔ 1450 سال بیت گئے، آج بھی نام محمد کی برکت ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اس پر بھی اس کے بیٹے پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ نام محمد والا بندہ جس کا نام حضور کے نام پہ محمد رکھا گیا، وہ دسترخوان پہ بیٹھے گا تو کبھی کھانا گھٹے گا نہیں۔ نام محمد، اس لیے اپنے بچوں کا نام محمد، پہلے محمد رکھو پھر کچھ بھی رکھو، یوسف رکھو، عبداللہ رکھو، عبدالرحمن، لیکن پہلے محمد رکھو۔ الحمدللہ میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 4 غلام ہیں، چاروں کا نام میں نے محمد رکھا۔ پھر پہچان کے لیے، اب اتنے محمد ہے تو پہچان بھی تو کچھ چاہیے تھی، ایک کا حسن رکھا، دوسرے کا حسین رکھا، تیسرے کا علی رکھا، چوتھے کا حمزہ رکھا۔ پھر خیال آیا کہ یہ نام تو میں بے وضو لیتا نہیں، یہ سارے نام میں بے وضو لیتا نہیں، نیند سے اٹھ کے پکاروں گا تو کیا کروں گا؟ تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، پکارنے کے لیے کہ وضو بے وضو سب پکارا جائے، تو پھر ایک کو جیلانی کے نام سے پکارتے ہیں، ایک کو سمدانی کے نام سے پکارتے ہیں، ایک کو میرے مرشد سلسلہ چشتیہ کے بزرگ شیرازی کے نام سے پکارتے ہیں، اور ایک کو رومی میرے مرشد روحانی مرشد عارف رومی، ان کی نسبت سے رومی کی یہ اپنی دیوانگی ہے، کسی کو کچھ بھی لگے، کسی کو کچھ بھی لگے، یہ اپنی دیوانگی، اس لیے کہ انہو مجنون، کوئی پاگل تو کہے نا، کوئی پاگل۔ آپ سے بھی کہتا ہوں محمد نام رکھو، اور اپنے بچوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ رکھو۔ مر جاؤ کوئی بگاڑنے کے لیے آئے تو تمہارے بچے کہے میں ایرے گیرے کا نہیں، اہل بیت کے غلام کی اولاد ہوں، صحابہ کے غلام کی اولاد ہوں۔ بچوں کو یہ ٹائٹل دے دو، اور آپ کو بتاؤں للو پپو بنٹو ٹنٹو یہ سب نام رکھو گے، بچہ محفل میں جا کے شرمائے گا میرے باپ نے نام کیسا رکھا، لیکن حسن رکھو گے، یہ انتخاب کسی دنیا کے انسان کا نہیں ہے۔ اگر پکارنے پہچان کے لیے حسن و حسین رکھو گے تو یہ وہ نام ہے جو جہالت کے دور میں اللہ نے چھپا کر رکھے تھے کہ میرے نبی کے شہزادوں سے پہلے یہ نام کسی کے نہ رکھے جائیں۔ ایسے نام رکھو، ایسے نام۔ حضور نے کہا محمد، یہودن سمجھ گئی کون آیا ہے، کہا محمد کو میرے گھر پہ کیا کام؟ دیکھو یہ تیرا جواب، میرے گھر پہ کیا کام؟ لیکن قربان ان کے اخلاق پر، یہی کہہ رہا اخلاق کی بنیاد پہ کوئی پیار کر رہا ہے تو دیکھو اخلاق۔ فرمایا تیرا بچہ رو رہا ہے نا، میں بے چین ہو گیا ہوں، تیرا بچہ رو رہا ہے میں بے چین ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا بچہ میرا روتا ہے، آپ کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ میرے کریم آقا نے کہا میری عادت ہے میں کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے، جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ، جیتنا ہمیشہ محبت ہی نہیں ہوتا ہے۔